الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے اس سے پہلے والی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد قرآن پر عمل کرتے ہیں اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے نماز، اس کی پابندی کرتے ہیں اور مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ یہ ادا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ نے عبادات کو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کے خرچ کرنے کو اور قرآن کی تلاوت کرنے کو اور اس میں اوقات جو خرچ ہو رہا ہے اور قرآن پر عمل کرنے کو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا قرار دیا تھا، اور ایسی تجارت فرمائی کہ جس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تجارت کریں، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ بہرحال چونکہ اس میں ذکر آیا تھا ایک بات کا کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کہ جس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ نے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں، پہلے قرآن کا حق ہونا ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کے اوپر جو یہ کتاب اتر رہی ہے یہ بالکل سچی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کی سچائی میں اللہ نے جو پہلے کتابیں آئی انبیاء پر، ان کتابوں میں اس قرآن کے حق ہونے کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی بھی سچائی کی بات کرتی ہے کہ جو پہلے کتابیں پہلے انبیاء پر آئیں وہ سچی کتابیں تھیں،
قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کتابیں اس قرآن کی تصدیق کرتی ہیں۔ بہرحال پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بڑی سچی کتاب ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو اس امت میں اس قرآن کو حاصل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں، وہ دیکھو وہ اللہ کی طرف سے اللہ ان کو اجر کبیر اور فضل عظیم عطا کرے گا۔ پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ بہترین امت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ کس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے پیغام یعنی قرآن کو عام کرے گی، قولاً بھی یعنی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کرے گی، اور فعلاً بھی یعنی قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو گھر گھر پہنچائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ کہ یہ اس کو قرآن کا وارث بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، آپ نے اس کی حفاظت فرمائی، حضرات صحابہ کرام تک اس کو پہنچایا، اور آپ کے بعد اور آپ کے صحابہ کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس امت اس قرآن کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اس امت کو اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ ان سے قرآن کی خدمت لے رہا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس انتخاب میں 3 طبقے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں اس امت محمدیہ میں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی صاحب ایمان تو ہیں، صاحب ایمان ہونے کے باوجود وہ گنہگار ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ساتھ میں یاد رکھو اس گناہ کی سزا ان کو ملے گی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایماندار ہونے کے بعد اگر گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وارثین کتاب کے اندر یہ داخل ہے کہ اللہ نے اس کو بھی قرآن پڑھنے کی کبھی کبھی توفیق ہو جاتی ہے، قرآن پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اگرچہ گنہگار ہے، لیکن وارثین کتاب یعنی اللہ کی طرف سے منتخب ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی بھی بات کر لیتا ہے۔ امت کی دوسری تقسیم اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، نہ گناہوں میں زیادہ منہمک، نہ بڑے درجے کے بزرگ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی قرآن کی وراثت کا کبھی کبھی حق ادا کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں ادا کرتے۔ امت کی تیسری تقسیم اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ مستحبات کو بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، مکروہ تنزیہی سے بچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ سب سے امت کا منتخب طبقہ اور سب سے اعلیٰ طبقہ یہ ہے جو خیر کے کاموں کو ڈھونڈ کر کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے خیر کے کاموں کو جانے نہیں دیتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طبقہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اس قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں خود حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور گنہگار بھی ہیں، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، اور جگہ جگہ وہ روکے جائیں گے اور پھر ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، بالآخر وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے، یعنی ایماندار ہے اور گنہگار ہے، جنت میں جائے گا، مگر جگہ جگہ روکا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو حساب و کتاب ہوگا اس میں جو پریشانیاں آئیں گی تو اسی میں اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ امت کا دوسرا طبقہ کہ جو برابر سرابر کا معاملہ ہے، یعنی نہ نیکیاں زیادہ نہ گناہ زیادہ، بلکہ برابر سرابر، ان سے حساب ہوگا مگر آسان حساب ہوگا۔ اور امت کا اعلیٰ طبقہ جو سب سے زیادہ نیکیوں میں بڑھنے والا ہوگا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوگا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ تینوں طبقوں میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اللہ رب العزت والجلال ان کو زیورات بھی پہنائیں گے، اور مؤمن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے اخیر کی آیات میں جنت کی فضیلت اور جنت کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ بہرحال پہلی آیات میں اللہ نے قرآن کا حق ہونا اور قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں ان کو در حقیقت اللہ نے اس کام میں لگایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا وارث بنایا ہے، کہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کام لیا، اور آپ کے بعد اور آپ کے صحابہ کے بعد اللہ نے اس امت کے لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو جگہ جگہ عام کریں گے۔ اس میں سب سے اعلیٰ طبقہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جو لوگ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ بڑی سچی کتاب ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی سچائی بیان کرتی ہوئی آئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا ہے جنہیں ہم نے چن لیا تھا،
یعنی اگر اس امت محمدیہ کو قرآن کا وارث بنایا ہے تو یہ منتخب امت ہے۔ پھر ان میں سے یعنی اس امت میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ایماندار ہیں اور گنہگار ہیں، اور اس امت میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، یعنی نیکیاں بھی برابر اور گناہ بھی برابر، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں لیکن ہیں قرآن کے وارث۔ تینوں طبقات، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ یہ تینوں طبقے ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں، باغات میں ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور وہ کہیں گے، یعنی تینوں طبقوں میں سے وہ طبقہ جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، آخر میں جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وہ لوگ کہیں گے تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیسا قدردان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا رب بڑا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، ہمیشہ رہنے کے ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس گھر میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت یعنی تکلیف چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن ہمیں جنت میں پیش آئے گی۔ سبحان اللہ۔